بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی انسان میں خوبی دیکھو تو اسے بیان کرو، لیکن اگر خامی دیکھو تو وہاں تمہاری خوبی کا امتحان ہے۔ ہمیں بہت زیادہ علم کے مقابلے میں تھوڑے سے ادب کی زیادہ ضرورت ہے۔ زندگی کے آدھے غم انسان دوسروں سے غلط توقعات کر کے خریدتا ہے۔ رشوت کے مال پر پلنے والی اولاد لازمی طور پر باغی ہوگی، بے ادب ہوگی، گستاخ ہوگی، دوہرا عذاب ہے، آخرت بھی برباد اور اولاد بھی برباد۔ جب تک توبہ کا دروازہ بند نہ ہو، کسی آدمی کو برا نہ کہو۔ جس شخص کے بیوی بچے اس پر راضی ہیں، اس کی دنیا کامیاب ہے، اور جس کے ماں باپ اس پر خوش ہیں، اس کا دین کامیاب ہے۔ سب سے بڑا بدقسمت انسان وہ ہے جو غریب ہو کر سنگ دل رہے۔ میں پھر یاد کرواتا چلوں، دوسروں کی خامی تمہاری خوبی نہیں ہوتی۔ نگاہ کا عادل وہ ہے جسے دوسرے کی بیٹی میں اپنی بیٹی نظر آئے۔ جہاں آپ کی پسند کی زندگی نہ ہو، وہاں خاموشی سے گزر جانا، یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ غم آ جائیں تو سمجھو تم کو پسند کیا جا رہا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جن کو گمراہ کرنا ہو ان کو وافر خوشیاں دے دی جائیں۔ اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ ہو تو یہ توبہ کا وقت ہے۔ سائنس یہ نہیں بتا سکتی کہ جو خیال ذہن میں آتے ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں۔ اپنی تکلیف کا لوگوں کے ساتھ ذکر نہ کرنا، یہ آپ کا اپنی ذات پر بڑا احسان ہوگا۔ زندگی کی کامیابی کا فیصلہ زندگی کے اختتام پر ہی ہو سکتا ہے۔ ماں ایک ایسی ہستی ہے جو ہر حال میں معاف کر دیتی ہے۔ انسان کو معاف کر دینے والا اپنی معافی کا انتظام کرتا ہے۔ بڑے آدمی معاف کر دیتے ہیں۔ تسلیم کے بعد تحقیق گمراہ کر دیتی ہے۔ انسانوں میں ابلیس وہ ہے جو توبہ کا دروازہ بند سمجھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام زندگی کسی انسان سے ذاتی انتقام نہیں لیا۔ انسان کا دل توڑنے والا شخص اللہ کی تلاش نہیں کر سکتا۔ ضرورت میں اللہ کو پکارنے والا دونوں حالتوں میں اللہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ ضرورت پوری ہو جائے تب بھی چھوڑ دے گا، ضرورت پوری نہ ہو تب بھی چھوڑ دے گا۔ مریض ہونا غریب ہونے کی ابتدا ہے۔ انسان فیصلہ ایک لمحے میں کرتا ہے، اس فیصلے کا نتیجہ ساری عمر ساتھ رہتا ہے۔ کائنات کا کوئی غم ایسا نہیں جو آدمی برداشت نہ کر سکے۔ اپنی ہستی سے زیادہ اپنا نام پھیلاؤ نہیں تو پریشان ہو جاؤ گے۔ غصہ ایسا شیر ہے جو تمہارے مستقبل کو بکرا بنا کر کھا جاتا ہے۔ جو شخص کہتا ہے میں کل خوش ہو جاؤں گا، وہ کبھی خوش نہیں ہوگا۔ جھوٹا آدمی اگر سچ بھی بولے تو وہ سچ بے اثر ہو جائے گا۔ دنیا میں سب سے آسان کام نصیحت کرنا ہے اور سب سے مشکل کام نصیحت پر عمل کرنا ہے۔ مومن وہ نہیں جسے بھائی مدد کے لیے پکارے اور وہ اسے قرآن سنانا شروع کر دے۔ غم کو بھی اسی طرح قبول کرو جس طرح خوشی کو کرتے ہو، دونوں ایک ہی مصنف کی لکھی ہوئی ہیں۔ عبادت فرشتہ تو بنا سکتی ہے لیکن انسان نہیں بنا سکتی۔ انسان درد سے بنتا ہے۔ نیکی کے باوجود اگر تکلیف آ رہی ہے
تو یہ درجات کی بلندی کے لیے ہے۔ جس مستقبل کے لیے آپ پریشان ہیں، ہو سکتا ہے اس مستقبل میں آپ ہوں ہی نہ۔ محبت کے بغیر ادب بھی خطرناک ہوتا ہے۔ اگر آپ آج سے شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو سمجھیں کہ حالات آج سے بہتر ہو گئے۔ ڈپریشن آ جائے تو عبادت کرو، پھر بھی ڈپریشن آ جائے تو خیرات کرو، پھر بھی ڈپریشن آ جائے تو محبت کرو۔ اگر زیادہ ڈپریشن آ جائے تو معصوم بچوں کے ساتھ وقت گزارنا شروع کر دو۔ انسانوں کے وسیع سمندر میں ہر آدمی ایک جزیرے کی طرح تنہا ہے۔ ہر وہ آدمی جو ضرورتوں کے وقت محبتوں کو ترک کر دیتا ہے، وہ آدمی کبھی وفاداری نہیں پائے گا۔ ہم آرام کی آرزو میں بے آرام ہو رہے ہیں۔ غلط ارادے کی کامیابی گناہ ہے اور صحیح ارادے کی ناکامی بھی ثواب ہے۔ اپنے ارادے کی اصلاح کرو۔ اولاد کو زمانہ جدید کے مطابق تعلیم دو تاکہ رزق کما سکیں، اور دین کا علم دو تاکہ وہ برباد نہ ہو جائیں۔ اتنا تو معلوم ہے کہ ہم جلدی میں ہیں، ہمیں کس بات کی جلدی ہے یہ معلوم نہیں۔ عبادت فرشتہ تو بنا سکتی ہے لیکن انسان نہیں بنا سکتی۔ انسان درد سے بنتا ہے۔ جب آپ کا دل بغیر کسی وجہ کے اداس رہنے لگے تو سمجھ لیں کہ آپ کی روح اللہ کا ذکر مانگ رہی ہے۔ بے بس انسان کا سجدہ ہی بے بسی کا علاج ہے۔ ناجائز کاموں سے بنے ہوئے محلات پر لکھ دینا کہ یہ اللہ کے فضل سے بنا ہے، ایک ظلم ہے۔ جس انسان کی آنکھ میں آنسو ہیں، وہ انسان اللہ سے بچ نہیں سکتا۔ اللہ کا انسان سے قریب ترین رشتہ آنسوؤں کا ہے۔ سب سے بدقسمت وہ بوڑھا ہے جس کو بڑھاپے میں گناہوں کی تمنا ہو۔ اگر شک بھی ہو جائے کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کے قریب ہے تو اس کے قریب ہو جاؤ۔ مجبور ہونا کوئی بری بات نہیں، اور سچ پوچھو تو مجبور ہونا کوئی اچھی بات بھی نہیں۔ خاموشی دانا کا زیور اور احمق کا بھرم ہے۔